إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس لیے کہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے جو آداب ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم تکریم توقیر اور ادب و احترام ہے، بے نیاز رب نے قرآن مجید میں اس کی خود تعلیم دی اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب، حضور کی بارگاہ کا احترام، آپ کی تعظیم، آپ کی توقیر، اس کے جملہ تقاضے اللہ کریم نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ لہذا اہل ایمان قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر اور دنیا کے ہر تعلق اور ہر رشتے سے بڑھ کر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی تعظیم، توقیر اور ادب و احترام جو ہے اسے ہر سطح پر اور ہر لحاظ سے قائم رکھیں۔ قرآن مجید میں جہاں تعظیم کا حکم دیا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی تعظیم کرو، آپ کی عزت کرو، آپ کی توقیر بجا لاؤ۔ قرآن مجید میں فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے محبوب کریم کی خوب خوب تعظیم بجا لاؤ اور ان کی بارگاہ کا خوب خوب ادب و احترام قائم رکھو۔ تعظیم و توقیر مصطفیٰ کا حکم دیا گیا۔ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم اور توقیر اور ادب و احترام، اس کی تعلیم قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی اور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا معاملہ اتنا نازک اور اتنا حساس ہے جس کو بڑے بڑے عشاق نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا۔ ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ کے مقرب اور محبوب بندے نے اپنے فارسی کلام میں اس بارگاہ کا جو ادب ہے، قرآن و حدیث کی تمام تعلیمات کو اس اپنے کلام کے اندر سمجھ
زیر آسمان از عرش نازک تر، ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردم یہ آیت جنید و بایزید اینجا. حضور کی بارگاہ جو ہے یہ عرش کے نیچے اتنی نازک بارگاہ ہے اور اتنا مقدس عرفہ اور اعلیٰ مقام ہے کہ بایزید اور جنید جیسے متقی اور ولی لوگ بھی اونچا سانس نہیں لیتے. یہاں سانس لینا بھی کہیں بےادبی تصور نہیں. ادب کا حیث یہ ادب کا وہ مقام ہے. زیر آسمان ہے تو آسمان کے نیچے، از عرش نازک تر، لیکن عرش سے بھی اس کا مسئلہ نازک ہے. نفس گم کردہ یہ آیت جنید و بایزید اینجا. جنید و بایزید جیسے لوگ بھی آتے ہیں تو یہاں سانس لیتے وقت بھی سوچتے ہیں کہ کوئی بے ادبی کا پہلو نہ لگا. سورہ الحجرات میں حضور کی بارگاہ کا جو ادب و احترام ہے اس کا ایک بڑا اعلیٰ درجے کی کیفیت بیان کی گئی ہے. بظاہر دیکھنے میں وہ معمولی سا عمل ہے، لیکن اس عمل کی سزا اور وہ ایمان والوں کو جس ایمان والے کی آواز حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے گی. تو اللہ کریم نے فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہیں چلے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنی آواز کو بھی دوران گفتگو ہم کلامی کا جب اعزاز ملے تو اپنی آواز کو بھی حضور کی آواز سے آہستہ رکھیں. اگر دوران گفتگو تمہاری آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی ہو گئی، بلند ہو گئی، تو فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. تم سمجھو گے میں صاحب ایمان ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، مسلمان ہوں، میں بہت نیکیاں کرنے والا ہوں، لیکن یہ عمل جو ہے کہ آواز کا حضور کی آواز سے اونچا ہو جانا، اس عمل کی وجہ سے تمہارے سارے عمل انتحبط اعمالکم، ساری زندگی کے اعمال جو ہیں وہ غارت جائیں گے. اور سب سے بڑی سزا یہ ہے وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اسی لیے جو گستاخ ہوتا ہے نبی کریم علیہ السلام کا، اور ایک ہے کہ اس سے حضور کی بارگاہ کی بے ادبی ہو گئی. اگر نبی کریم علیہ السلام کی بے ادبی ہو جائے تو حضور کی گستاخی ہو جائے، یہ ایک ایسا عمل ہے اس پر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. ہر عمل پر بندہ توبہ کرتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی سزا ہے حضور کی بے ادبی کی. وانتم لا تشعرون، توبہ تو تب کرے گا جب اسے علم ہوگا. تو جب علم ہی نہیں ہوگا، عمل سارے ضائع ہو چکے ہوں گے، تو پھر اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ملے. اسی لیے عزت رسول کا معاملہ، مقام مصطفیٰ کا معاملہ، تعظیم مصطفیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ہر صاحب ایمان کے لیے، ہر مسلمان کے لیے بڑا ہی نازک ہے. سب سے پہلے تو اس مسئلے کی نوعیت کو سمجھنا ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے. حالیہ جو واقعات سال میں 1-2 مرتبہ اور کبھی سال گزرنے کے بعد عالم کفر کی طرف سے حضور کی بے ادبی اور گستاخی پر مبنی بیانات آتے رہتے ہیں، جس سے مسلمانوں کے غیرت ایمانی جو ہے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں وہ لوگ جو حضور کی بے ادبی، حضور کی گستاخی کا ارتکاب کرتے ہیں. اس لیے 2 چیزیں بہت ضروری ہیں اس وقت. ان حالیہ بیانات سے جو صورتحال پیدا ہوتی ہے، احتجاج کیا جاتا ہے، مظاہرے کیے جاتے ہیں،
اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، اور یہ غیرت ایمانی کا تقاضا ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ لیکن اصل کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ جہاں ہم ان بیانات کی مذمت کرتے ہیں، ان پر احتجاج کرتے ہیں، اپنی غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہمارے اوپر لازم ہو جاتی ہے کہ ہم حضور کی محبت میں سرشار ہو کر اور آپ کے عشق میں بےتاب ہو کر جب بھی عزت رسول پہ حملہ ہوتا ہے تو حضور کا غلام جو ہے وہ میدان میں آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز برداشت کرتا ہے۔ ماں کو گالی دی جائے تو ہم برداشت کر لیں گے، کسی کے باپ کو گالی ملے تو وہ برداشت کر لے گا، کسی کے خاندان میں کیچڑ اچھالا جائے تو لوگ برداشت کریں گے مسلمان۔ لیکن حضور کی عزت پر جب حملہ ہو، آپ کی ناموس پر حملہ ہو، آپ کی ذات اقدس پر معاذ اللہ بریدہ بہنی کی جائے، کوئی بھی سچا مسلمان جو ہے اسے برداشت کر سکتا نہیں، کیونکہ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کا اصل حل جو ہے کہ ہم اپنے اندر اتنی پختگی پیدا کریں کہ جب ہمارے اندر پختگی آ جائے گی تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ دنیا کے کسی حصے میں بیٹھ کر حضور کی بیعت بھی کر سکے، اس لیے کہ محبت رسول کے ساتھ اس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، وہ ہے اتباع رسول۔ کیونکہ آرا حضرت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ نے فرمایا کہ میں ایسی محبت کا قائل نہیں ہوں جس میں اتباع نہ ہو۔ آپ مساجد کی حالت دیکھیں، دلوں میں حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کا پیار ہے، جب یہ چوٹ لگتی ہے تو پھر مسلمان اترتا ہے میدان میں، اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اس سے اوپر کے درجے میں آ کر جب ہم اپنے آپ کو، دل میں حضور کی محبت ضرور ہے لیکن ہماری زندگی میں محمدی رنگ نہیں، ہمارے چہروں پر محمدی رنگ نہیں، ہمارے گھروں کے ماحول میں محمدی رنگ نہیں، اس لیے یہ غیر مسلم قوتیں اور عالم کفر جو ہے وہ مسلمانوں کی غیرت چیک کرتا ہے کہ ان کے اندر وہ جذبہ موجود ہے یا کہ مان پڑ گیا۔ اس لیے موقع بہ موقع وہ یہ عمل دہراتے رہتے ہیں، جس سے پورے عالم اسلام میں ایک دفعہ غم و غصہ کی لہر دوڑتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اس کی اللہ کے ہاں بڑی عزت ہے، بڑی قدر ہے۔ جو نبی کریم علیہ السلام کی ناموس اور حضور کی عزت کے لیے جنگ کرتا ہے، میدان میں اترتا ہے، اللہ کی تائید و نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، عشق رسول کو اس لیول پہ لے آئیں اور محبت رسول کو اس لیول پہ لے آئیں کہ ہمارے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اتباع کا بھی جذبہ پیدا ہو، اور جب اتباع کا جذبہ پیدا ہوگا تو ہر طرف جو ہے محمدی رنگ نظر آئے گا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے چہروں میں، ہمارے لباس میں، ہمارے دین و دنیا کے معاملات میں، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھروں میں۔ جب ہر طرف محمدی رنگ نظر آئے گا تو ڈال کا بیٹھے ہی عالم کفر جو ہے وہ کانپے گا اور اس پہ لذت طاری ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی اپنے نبی کریم علیہ السلام سے محبت عملی طور پر جب دکھائی دے گی کہ گھروں کے ماحول پہ، کاروبار کے ماحول پہ، اپنے لباس پر، چہرے پر جب آقا کریم علیہ السلام کی سنتوں کا رنگ غالب آ جائے گا تو عالم کفر جو ہے تو وہ گھر بیٹھے ہوئے لذت اندام ہو جائے گا، جس کی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر موجود ہیں۔ اور اس کے لیے سب سے بڑا عمل جو ہے اتباع رسول میں ترقی کرنے کے لیے، اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ محمدی رنگ میں رنگا جاؤں، دل میں حضور کی محبت، حضور کا عشق و پیار ہے، تو میں ذرا اس عشق و محبت کو لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے راستے پر چلوں، تو وہ اپنے طریقوں پر نظر ثانی کر کے پیارے نبی کریم علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لائے۔ کیونکہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے ماحول میں
یا تو یہود و نصارہ کا رنگ غالب ہوتا جا رہا ہے، یا ہندوانہ رسمیں جو ہیں وہ ہمارے اندر رواج پا رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کی طرف توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتباع سنت کا جذبہ جو ہے وہ اپنے اندر بیدار کریں، کیونکہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کی تعظیم، جن کی توقیر بجا لانے کا حکم دیا گیا، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اپنی آواز کو بھی حضور کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور پھر ادب سکھایا گیا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح میرے محبوب کو نہیں بلانا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، آواز بھی بلند نہ کرو، اس طرح بلاؤ بھی نہ۔ اور اگر تم نے یہ عمل کر لیا کہ جیسے ایک دوسرے سے تمہارا رویہ ہے، اگر حضور کے ساتھ بھی ایسا رویہ رکھو گے گفتگو میں، بات چیت میں، دوسرے معاملات، پھر سزا اتنی بڑی ملے گی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور اہل ایمان کو حضور کی بارگاہ کا ادب و احترام سکھایا جا رہا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ قرآن مجید کی بڑی ہی قابل توجہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملات میں حکم یعنی فیصلہ کرنے والا نہ مان لے۔ اگر کوئی جھگڑے اور تنازعات ہو جائیں، نبی کریم علیہ السلام کو آپ کی بات کو قول فیصل مانو، اور حضور اگر فیصلہ فرما دے تمہارے جھگڑے اور تنازع کا، تو اگر تمہارے دل میں حضور کے فیصلے سے ذرا سی بھی تنگی آ گئی یا گھٹن محسوس ہوئی، تو پھر اللہ کریم نے فرمایا لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا وَمِمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا، کہ جب فیصلہ آپ فرما دیں تو آپ کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کریں۔ وہ عزت رسول کا معاملہ، ناموس رسالت کا معاملہ کتنا بلند و بالا ہے۔ ذرا دیکھیے اس آیت کریمہ کا شان نزول، ذرا دیکھیں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو حضور کا گستاخ ہوتا ہے وہ کسی معافی کا مستحق نہیں ہوتا، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں یہی ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کو خدا کی زمین پر رہنے کا حق نہیں ہے، اور یہ اہل اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ گستاخ رسول جو ہے اس کی سزا قتل، وہ خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا اس کو حق نہیں ہے، کیونکہ اس نے رسول اللہ کی بے ادبی و گستاخی کا ارتکاب۔ اس آیت کریمہ میں جو شان نزول ہے، جو بہت سے ذہنوں میں اختلاف پیدا ہوتے ہیں، سوالات ہوتے ہیں، بہت سی لوگ باتیں کرتے ہیں، ان سب کا جواب اس میں آ جائے گا کہ ایک منافق اور ایک یہودی میں جھگڑا ہو گیا۔ وہ یہودی کہتا تھا کہ یہ چیز میری ہے، منافق کہتا تھا میری ہے۔ اب جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا ذرا دیکھیے کہ محبت رسول کا جذبہ کیسا تھا، اور اس معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ تو منافق اور یہودی کا جب جھگڑا ہوا تو یہودی نے کہا کہ ہم تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ منافق آپ سمجھتے ہیں نماز بھی پڑھتا ہو، کلمہ بھی پڑھتا ہو، لیکن نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے بارے میں اس کے دل صاف نہ ہو۔ اب وہ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ جب فیصلہ کرانے کے لیے گئے تو نبی کریم علیہ السلام نے دونوں کی گفتگو سنی، یہودی کی بھی اور منافق کی بھی، دونوں کی گفتگو سنی، دونوں کے دلائل سنے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا، کیونکہ وہ زیرہ خوشی کی تھی، وہی مالک تھا، اس نے ثابت کر دیا، حضور نے اس کے حق میں فیصلہ کیا۔ اور جب فیصلہ کر کے حضور نے فارغ کیا تو باہر نکل کر وہ جو کلمہ گو تھا اور نمازی بھی تھا،
وہ یہودی سے کہنے لگا کہ نہیں، حضور نے ہماری بات کوئی توجہ سے نہیں سنی۔ دیکھیے کتنا نازک معاملہ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ حرمت رسول، ناموس رسالت اور عزت رسول اتنا نازک مسئلہ ہے جس کو قرآن کی آیت کی روشنی میں ذرا سمجھیں، بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ کیا اس نے کہا تھا؟ اس نے کہا کہ حضور نے ہماری بات توجہ سے نہیں سنی، آپ کہیں مصروف تھے، توجہ اور تھی، تو ہماری بات پہ آپ نے توجہ نہیں دی، کو غور سے بات سنی نہیں، اس لیے یہ فیصلہ جو ہے یہ مجھے قبول نہیں۔ اس کی طبیعت میں ایک بات تھی کہ حضرت عمر جو ہیں اشداء علی الکفار، یہ کفر پر بڑی شدت کرنے والے تھے، کفر سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ اب یہودی نے کہا بھائی نبی تو تمہارے ہیں نا، فیصلہ تو انہوں نے کیا ہے، تو تمہیں کیوں نہیں قبول؟ اس نے کہا نہیں، توجہ نہیں کی، بات نہیں سنی۔ اس نے کہا پھر اب کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں حضرت عمر سے فیصلہ کراؤں۔ تو یہودی نے کہا مجھے منظور ہے، ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ جب یہودی اور وہ منافق حضرت عمر کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ جب حضور موجود ہیں تو تم میرے پاس جھگڑا کیوں لے کے آئے؟ حضور کے پاس جاؤ، تو حضور کے ہوتے ہوئے میں فیصلہ نہیں کرتا، تو حضور سے فیصلہ کراؤ۔ اب وہ جو یہودی ہے نا، اس نے دیکھیں ذرا کیا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ ہم تو گئے تھے نبی پاک کے پاس، تو حضور نے ہماری بات سن کر میرے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن تمہارا یہ کلمہ وہ مسلمان بھائی نہیں مانتا، یہ مانتا نہیں، یہ کہتا ہے کہ انصاف نہیں ہوا۔ یہودی کہتا ہے مجھے جو قبول ہے، لیکن یہ کہتا ہے کہ انصاف نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا الا رسلک، فرمایا بیٹھو میں تمہارا بھی فیصلہ کر رہا ہوں، بیٹھو میں بھی فیصلہ کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے اور تلوار لے کے آئے۔ تلوار لے کر دیکھی اتمام حجت ہے، جو مسلمانوں پہ جو اعتراضات کیے جاتے ہیں اس کا جواب اس میں آ رہا۔ یہ صرف جذبات کی روح میں بہنے والے نہیں بلکہ حقائق کی نظر میں دیکھتے۔ حضرت عمر چاہتے تو تلوار مار کے اس کی گردن کاٹ دیتے، لیکن آپ تلوار لے کے جب آئے تو آپ نے فرمایا، یہودی سے پوچھا تم حضور سے فیصلہ کرانے گئے تھے، تمہیں منظور ہے فیصلہ؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے تو منظور ہے، لیکن یہ تمہارا مسلمان بھائی، اس سے پوچھو۔ حضرت عمر نے اس منافق کی طرف دیکھا اور میں کہ بھائی تم حضور کے پاس اپنا تنازع لے کے گئے تھے، حضور نے جو فیصلہ کیا وہ تجھے قبول ہے یا نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی انصاف نہیں ہوا، مجھے نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے تلوار لے کر اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ غور سے سننے والی بات، اس حوالے سے ملحد قسم کے لوگ اور لبرل قسم لاطین لوگ جو گستاخی رسول کی سزا قتل ہے اس پر اعتراض کرتے، اس کو ذرا غور سے سمجھیے۔ قرآن کی آیت کے تناظر میں حضرت عمر نے جب اس کی گردن کاٹ دی نا تو فرمایا جاؤ مدینہ منورہ میں اعلان کر دو، جس کو نبی پاک کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کی جائے۔ جس کو حضور کا فیصلہ قبول نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار، فیصلہ یہ کرو۔ اب جو منافق تھے مدینہ منورہ میں انہوں نے بڑا طوفان اٹھا دیا، کہا دیکھو عمر نے مسجد کا نمازی قتل کر دیا، مسجد کا عمر نے مسلمان قتل کر دیا۔ دیکھیے عزت رسول کتنا نازک مسئلہ تھا۔ جب یہ بات آئی کہ عمر نے نمازی قتل کر دیا، کلمہ کو مار دیا اور کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، اللہ کو اپنے معبود کی عزت اتنی پیاری ہے، آیت نازل فرماتی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا وَمِمَّا قَضَيْتَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وہ تو مومن نہیں ہے جو حضور کا فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ رب نے آیت نازل فرما دی، یہ مومن نہیں مارا، یہ مومن نہیں مارا،
اگرچہ یہ نماز پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اسے حضور کا فیصلہ قبول نہیں ہے تو اب یہ صاحب ایمان نہیں رہا، وہ صاحب ایمان نہیں رہتا جو حضور کا فیصلہ قبول نہیں کرتا۔ رب نے مہر لگا دی کہ عمر نے جو کیا ہے حق کیا ہے، کسی مسلمان یا مومن کو نہیں مارا، رسول اللہ کے گستاخ کو مارا، کہ جسے عمر کا فیصلہ، حضور کا فیصلہ قبول نہیں، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار یہی کرے۔ جنگ بدر کے اندر، غزوہ بدر میں حضرت عمر، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا غزوہ بدر کے بعد گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے، تو اس وقت حضرت ابو بکر کا بیٹا مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ کفار کے لشکر میں آیا تھا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے بات چیت چل رہی تھی، وہ ابو بکر صدیق کا بیٹا کہتا ہے اباجان آپ بدر میں میرے نشانے میں آ گئے تھے، میں عالم کفر کی طرف سے لڑ رہا تھا، آپ رسول اللہ کے غلاموں کے لشکر میں تھے، بالکل میرے ٹارگٹ پہ تھے، میں چاہتا تو 1 منٹ میں آپ کی گردن کاٹ دیتا، قتل کر دیتا، لیکن چونکہ آپ باپ تھے نا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، یہ رشتہ غائب ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی ابو بکر صدیق کا چہرہ جو ہے وہ جلال سے چمک اٹھا۔ یہ ہے عزت رسول کا معاملہ، یہ ہے عظمت رسالت کا معاملہ، یہ ہے ناموس رسالت کا معاملہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا وہ تو تھا کہ تیرے نشانے پہ آیا، تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اور میں اللہ کی عزت کی قسم میرے حرم پہ آتا نا، میرے کارپٹ پہ ہوتا، اور میں بیٹا ہونے کا لحاظ نہ کرتا، رسول اللہ کا دشمن سمجھ کر تیری گردن ہوا۔ کعب بن اشرف یہودی تھا، کوئی دن خالی نہیں جاتا تھا جب حضور کی بے ادبی نہیں کرتا، دن بدن اس کی دریدہ دہنی، اس کی گستاخیاں بڑھتی چلی گئی، اور جب اس کی گستاخیاں حد سے بڑھ گئی تو اس نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا، بڑا مضبوط قلعہ تھا، اس میں بند تھا۔ حضور نے فرمایا کون ہے جو کعب بن اشرف کی گردن کاٹ کے لایا؟ بہت سے صحابہ کرام مسجد نبی شریف میں جمع ہو گئے، محبت رسول سے سرشار ہو کر سبھی کہنے لگے حضور کلنا فداک یا رسول اللہ، حضور ہمارا سب کچھ اور ہم سب آپ کی عزت و ناموس پر، عظمت پر قربان ہیں۔ 150 صحابہ تیار ہیں، تو حضور نے سب کو تو جانے کی اجازت نہیں دی، دو، کیونکہ یہ سعادت جس کے حصے میں آتی ہے اسی کے حصے میں ہوتی ہے۔ مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تھی، کیونکہ اس نے ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا تھا۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا مدعی نبوت تھا، اس کے خلاف لشکر کشی کی سیدنا صدیق اکبر نے اپنے دور خلاف، 700 اجلہ صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے، اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا تھا، جھوٹا مدعی نبوت۔ لیکن یہ جس کے حصے میں سعادت آتی ہے اسی کو ملتی ہے۔ آپ شوال کے جمعے میں سن چکے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو قاتل تھا واقعی بعد میں مسلمان ہو گیا، اسی کے ہاتھوں مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا تھا، جس نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ بعد میں مسلمان ہو کر حضور کے صحابی بنے، اور انہوں نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا، جھوٹے مدعی نبوت اور گستاخ رسول کو۔ تو وہ ساری زندگی یہ کہتے تھے خدا کی دھرتی پر سب سے نیک افضل آدمی جو تھا امیر حمزہ، وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوئے تھے، میں نے اس کا کفارہ جنگ یمامہ میں دے دیا ہے کہ رسول اللہ کے گستاخ کی گردن اڑا کر میں نے اس کا کفارہ دے دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ میرا عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ تو جنگ یمامہ سے لے کے غازی علم الدین شہید تک، اور غازی علم الدین شہید سے لے کر ممتاز غازی
لاکھوں لوگ دنیا میں تھے نا، لیکن جس کے حصے میں یہ سعادت رکھی تھی اسی کے ہاتھوں سے گستاخ رسول قتل ہوتا ہے۔ تو وہ صحابہ مقصد نبی بری ہوئی ہے، لیکن سعادت صرف 2 صحابی گئے تھے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے گئے اور قلعے کے اندر بند خرقاب بھی نہ اس کی گردن کاٹی گستاخ رسول کی اور گردن اٹھا کر حضور کے قدموں میں لا کے رکھا۔ حضور نے وہ جتھا اور سارا لشکر نہیں بھیجا، مسجد نبی میں تلواریں تھیں، صرف 2 آدمی گئے تھے، کیونکہ یہ سعادت بزور باتوں میں۔ غازی المدین شہید نے، ایک ہندو نے اس وقت بھی گستاخی کی تھی، راجپال ہندو جو ہے اس نے معاذ اللہ ہمارے نبی پاک کی گستاخی پر ایک پمفلٹ شائع کیا تھا۔ 18 سال کا نوجوان تھا، کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن وہ دل میں جو حضور کی محبت تھی کہ رسول اللہ کی گستاخی اور ضد بھی کیا، برداشت نہ کر سکے۔ وہ 18 سال کی عمر میں غازی المدین شہید، انہوں نے راجپال ہندو کو جا کر کے پوچھا کہ تیرا نام ہی راجپال ہے؟ دیکھیے اتمام حجت کیسے ہمارے جیسے حضرت عمر نے کہا تھا، تو جو حضور کا فیصلہ قبول ہے یا نہیں؟ غازی المدین شہید نے، تاریخ کے صفحات پر موجود ہے، غازی المدین شہید علیہ الرحمہ نے کہا کہ تمہارا نام راجپال ہے؟ اس نے کہا ہاں میں ہی راجپال ہوں۔ کہا کہ یہ جو معاذ اللہ تو نے کتاب لکھی ہے رگیلا رسول، یہ تو نے لکھی ہے؟ اس نے کہا میں نے لکھی ہے۔ غازی المدین شہید نے اس کو اسی مقام پر واصل جہنم کر دیا، قتل کر دیا، اور خود پھانسی کے پندے پہ چڑھ گئے، سزائے موت کو قبول کر لیا۔ تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اسی فلسفہ ہی چاہتے رہے ترخانہ نہ ملا۔ کتنے مسلمان تھے یہ سعادت اس کے حصے میں۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ مسلمان کے باپ کو، ماں کو، خاندان کو، بھائی کو گالی دی جائے وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن جب آمینہ کے لال کی باری آئے، اللہ کے محبوب کی باری آئے، جب ان کی شان میں کوئی بے ادبی و گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اسے برداشت ہرگز کر نہیں سکتا۔ اسی چیز کا تسلسل ہے، تو آدمی کفر تو حضور کی بے ادبی موقع پر موقع کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو ان کا علاج کرتے ہیں۔ اس وقت ہم کر کیا سکتے ہیں کہ ہمارا جو سوائے ان اپنے جذبات کا اظہار کرنا اور اپنے آقا کریم سے محبت اور عشق و پیار جو ہے اس کو اعلانیہ طور پر پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا کہ یہ مسلمان وہ ہے جس کا دل حضور کی محبت میں سرشار ہے، یہ تڑپتا ہے رسول اللہ کی عزت اور حضور کے ناموس کی تحفظ کے لیے، اور ان کا یہ ایمان ہے کہ اگر گھر بار لٹانا پڑے، جان دینی پڑے، اولاد قربان کرنی پڑے، تو یہ رسول اللہ کی عزت کے تحفظ اور تحفظ ناموس رسالت اور تحفظ عظمت مصطفیٰ کے لیے یہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اور جو گستاخی کی جاتی ہے اس کی مذمت کی جاتی ہے، اس پر احتجاج کیا جاتا ہے۔ اس وقت جو چند دنوں سے یہ معاملہ چلا، انڈیا کی حکومتی عہدیداروں نے، وہ لوگ جو وہ پارٹی جو اقتدار میں ہے انڈیا، اس کے ترجمان اور ذمہ دار لوگ، انہوں نے پے در پے رسول اللہ کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا اور ایسے بیانات دیے جس سے مسلمانوں کی غیرت ایمانی پر حملہ کیا گیا، ان کے دل زخمی ہوئے، ان کے جذبات زخمی ہوئے، اس لیے پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ خلیجی ممالک کے اندر جتنا رد عمل اس مرتبہ دیکھنے میں آیا ہے، کبھی ایسا رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس لیے میں نہایت ادب سے آپ سے گزارش کروں گا کہ محبت رسول کا تقاضا بھی سمجھیے اتباع رسول کا۔ مسئلے خالی ہیں، دیکھیے یہود و نصارہ کے طریقے ہیں، تو جب یہ حملہ ہوتا ہے حضور کی عزت پر، ناموس پر،
پھر مسلمان جب بیدار ہوتا ہے اس کو 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے. جس آقا سے محبت ہے ان کے طریقے بھی اپنی زندگی میں لائیں تاکہ عالم کفر جو ہے ہر گھر میں بیٹھے ہوئے لفظہ پر اندام ہو جائے یہ تو سب رسول اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں. یہ ان کی محبت میں اگر سرشار ہیں تو ان کی زندگیوں میں بھی حضور کا طریقہ موجود ہے. اس لیے آج جمعۃ المبارک کا یہ عظیم الشان اجتماع بھارت میں ہونے والی حالیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی پرزور اور شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت انڈیا کی حکومت کے ذمہ داروں کی طرف سے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی اور بے ادبی پر شدید احتجاج کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان مشترکہ طور پر ایک ایسا لاہ عمل بنائیں کہ قومی اور بین الاقوامی اداروں کے اندر ایک مؤثر آواز اٹھا کر کے باقاعدہ ایک ایسا لاہ عمل تیار کرا دیا جائے کہ آئندہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور گستاخی کرے پوری دنیا میں اسے نشان عبرت بنا دیا. اس کے لیے اسلامی دنیا کا اتحاد ضروری ہے. مسلم امہ متحد ہو کر ایک مشترکہ لاہ عمل تیار کریں تاکہ ان باتوں کا تحفظ کیا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے آقا کی عزت اور ناموس کی خاطر عملی طور پر جد و جہد کرنے کی توفیق دے. نماز جمعہ کے بعد اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے غیرت ایمانی محبت رسول کے مظاہرے کے لیے اور ان حالیہ گستاخانہ بیانات کی مذمت اور اس پر شدید احتجاج کرنے کے لیے نماز جمعہ کے فوری بعد ایک تحفظ عزت رسول ریلی جو ہے انشاءاللہ مسجد سے ہی شروع ہوگی اور میلاد چوک تک جا کر وہاں بیان ہوگا اور احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہاں ختم ہو جائے گا. یہ پرامن احتجاجی مظاہرہ جو ہے یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو آنکھیں کھولنے کے لیے وہ کردار ادا کرتا ہے کہ جب بھی یہ جلوس یہ احتجاج نکلتے ہیں تو پھر عالمی سطح پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے آقا کی کتنی محبت ہے, کتنا پیار ہے کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہوا. وہ اپنے آقا سے محبت کا مظاہرہ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئے ہیں. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ سب حضرات تحفظ عزت رسول ریلی میں شرکت بھی کریں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور سے جو ہمارا ایمان اور محبت کا رشتہ ہے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے.